بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد سمنان ہے اور آج میں آپ سب کو سیرہ سیریز کی پہلی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیرہ دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار، رویہ، چلنے کا انداز، راستہ لینے کا انداز۔ اور سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 سال کو کس طریقے سے گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل بائیوگرافی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ، یہی سیرت النبی ہے۔ اب سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلا جواب مسلمز کے لیے اور دوسرا جواب غیر مسلمز کے لیے۔ اب سیرت کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا سیرت کو پڑھنا، اسے جاننا، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو سیرہ کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر قرآن پاک میں کم سے کم 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انفال میں، سورہ نور میں اور سورہ احزاب اور سورہ محمد میں، اور پھر سورہ تغابن میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تمام آیات پڑھنے کے بعد ایک طریقے سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے، دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، ایک طرح سے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک مرتبہ وہ سیرہ کو ضرور پڑھے۔ دوسرا جواب ہے نان مسلمز کے لیے۔ ذرا غور کریں کہ دنیا کے غریب ترین، پسماندہ، بیکورڈ اور قبیلوں میں بٹے اونٹ اور بکریاں چرانے والے 7ویں صدی کے عرب صرف اور صرف 25 سال میں دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ ایسا کون آیا؟ ایسا کیا ہوا؟ ایسا کون تھا جس نے انہیں صحراؤں سے اٹھا کر بادشاہوں کے برابر کھڑا کر دیا؟ آئی تھنک یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے مسلم ٹو ونڈر۔ وہ صرف ایک مسلمان نہیں تھا، وہ کون تھا جس نے ان کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی؟ تو اس کا جواب ہے سیرہ۔ ان 25 سالوں کو جاننے کے لیے سیرہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں نے ضرورت محسوس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ پر ایک پوری سیریز لانچ کی جائے، ایک ایسی سیریز جو جتنی انٹرسٹنگ اور زبردست مسلمان کے لیے ہو، اتنی ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم کے لیے بھی تھی۔ وہ بھی دلچسپی سے دیکھیں کہ آخر وہ کیسے نبی تھے جنہوں نے تاریخ کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ آج اگر آپ کسی بھی اچھی اور بڑی لائبریری میں جائیں تو سیرہ کی کتابیں آپ کو تاریخ یعنی ہسٹری کے سیکشن میں رکھی ملیں گی، لیکن سچ کہوں تو سیرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ہسٹری لکھنے کا انداز کو جنم دیا، کیونکہ سیرت النبی لکھنے کے لیے مسلمانوں نے نئے علوم انوینٹ کیے، ایسے علوم کہ جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، مثلا اصول الحدیث اور اسماء الرجال۔ سیرت النبی سے پہلے کبھی کسی قوم نے اتنی محنت نہیں کی تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ لکھتی، لیکن احادیث اور روایات کی تحقیق اور چھان بین کے لیے آگے صرف سچی بات ہی پہنچے مسلمانوں نے تاریخ لکھنے کے نئے اصول ایجاد کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا سیرہ یا تاریخ لکھنے کا انداز اتنا زبردست ہے کہ آج ماڈرن یورپ، نارتھ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہسٹریان ابن خلدون کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کو لکھنے کا طریقہ سکھایا۔ لہٰذا سچ کہوں تو سیرہ کو پڑھنا تمام علوم کو پڑھنے کی شروعات ہے۔ اگر علم ایک سمندر ہے تو سیرہ اس کا ساحل۔ آج انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم سیرہ سیریز شروع کر دیں تو پھر آہستہ آہستہ ہر قسط کے ساتھ علم کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کو ایک ایسی خوبصورت سمندر تک لے جانے والی ہے محمد سمنان ایکسپلورز کی یہ خوبصورت پیشکش، دا سیرہ سیریز۔